ویور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے قیام پاکستان کے راستے میں مشکلات. چلتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں. اگر اس سارے منصوبے پر غور کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس کی روح سے مسلمان کے اکثریتی علاقوں کا خود ارادیت اپنے پیج پر طریقے سے مانا گیا تھا. پاکستان میں شامل ہونے والی چپا چپا زمین اس کے رہنے والوں کو ایک نئے امتحان سے گزرنا پڑے اور اپنے عزم کا اعادہ ووٹوں کے ذریعے کرنا پڑے. شاید ماؤنٹ بیٹن اس کسی مشیر کو یہ بات یاد نہ تھی کہ ہندو اکثریت کے صوبوں میں بھی وسیع اور واضح مسلم اکثریت کے علاقے موجود تھے. اگر مسلم اکثریت کے صوبوں کی ہندو اقلیتوں کو حق خود ارادیت دے دیا گیا تھا تو ہندو صوبوں کی اقلیتی کو اس حق سے محروم کرنے کا کیا جواز تھا. لیکن ماؤنٹ بیٹن کے فیصلوں کا انحصار منطق، قانون اور انصاف پر نہیں تھا. ان کی نیت کچھ اور تھی. وہ یہی چاہتا تھا کہ اتنی دشوار طریق کار کی مدد سے پاکستان کا قیام سرے سے ناممکن بنا دیا جائے، اور پاکستان وجود میں آ بھی جائے تو اس میں مشکلوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہ رہے. 3 جون کے اعلان میں دونوں ملکوں کی آزادی کی تاریخ 15 اگست مقرر کی گئی تھی. 2.5 مہینے کم یہ عرصہ لیگ کے رہنماؤں کے لیے محنت شاقہ کا زمانہ تھا. اس عرصے میں حکومت ہند کے اثاثوں کی تقسیم کا مشکل کام مکمل کیا جانا تھا. سلہٹ اور صوبہ سرحد میں استصواب ہونا تھا. دونوں ملکوں کی حد بندی کمیشن کو اپنی رپورٹ مکمل کرنا تھی. پاکستان کی نئی حکومت کو منظم کرنا تھا. ظاہر ہے ان کے 11 ہفتوں میں مسلم لیگ اور اس کے لیڈروں سخت آزمائش میں گزرنا تھا. اس امتحان کے دوران ایک طرف ہندوؤں کی فہم سازشوں اور دوسری طرف برطانوی حکومت اور خصوصاً ماؤنٹ بیٹن کی کھلم کھلا مخالفت کا سامنا کرنا تھا. جب کبھی ماؤنٹ بیٹن کی توجہ اس امر کی طرف دلاتی تھی کہ اتنے مختصر وقفے میں اتنے بڑے بڑے کاموں کا کامیابی کے ساتھ انجام پانا مشکل ہے، تو وہ نہایت بے رخی بلکہ ورشتی سے جواب دیتا اور پاکستان کا ذکر نہایت شائستہ الفاظ میں کرتا. مسلمان اس کڑے امتحان میں کیوں کامیاب ہوئے؟ اس کا جواب مختصر طور پر یہ ہے کہ قوم کا جذبات، آزادی، عزم اور ہمت اور قائد اعظم کی بے نظیر قیادت تھی. ماؤنٹ بیٹن کے عزائم. شروع ہی سے اس نے اس بات پر زور دینا شروع کیا کہ انڈین آرمی کو 2 حصوں میں تقسیم نہ کیا جائے بلکہ دونوں ملکوں کی دفاعی ضروریات کو ایک فوج ہی پورا کرے. یہ تجویز سیاست کے سلسلے مسئلہ اصول سے کوئی مطابقت نہیں رکھتی تھی. قائد اعظم نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کا موقف یہ تھا کہ فوج کا مکمل کنٹرول کسی مملکت کے اقتدار میں اعلیٰ کی پہل اور لازمی شرط ہے. جو حکومت اپنی فوج پر پورا قابو نہیں رکھتی وہ آزاد کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی. اگر ماؤنٹ بیٹن اس ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو پاکستان کی آزادی بے حقیقت بن کر رہ جاتی. اس سلسلے میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان فوجی اسلحہ کی تقسیم کا کام سابق کمانڈر ان چیف کلارڈ آکن لیک کے ذمے لگایا گیا تھا. اس کی امداد کرنے والے ہندوستان کے نمائندوں نے اس کام میں ہر قدم پر ایسے روڑے اٹکانے شروع کیے کہ آکن لیگ کو یہ کہنا پڑا کہ ہندوستان ہرگز نہیں چاہتا کہ پاکستان وجود میں آئے. لیکن آرکن لیگ نے تمام مشکلوں پر عبور پار کر کے اپنا کام وقت مقررہ کے اندر ختم کر دیا. اس پر کانگریس کے لیڈر بہت برہم ہوئے. پی ٹی ایل کی یہ توقع کہ پاکستان کو بننے دیا جائے لیکن اس کے ذمے اپنی کوئی فوج نہ پوری ہوئی. اس لیے ہندوستان پریس نے آکن لیگ کے خلاف الزام تراشی مہم شروع کر دی اور اس کو طعنے کے طور پر پاکستان کہنا شروع کیا. عام طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ ہندو اخبارات نے یہ سارا شور و غوغا ماؤنٹ بیٹن کے اعمال پر کیا تھا. ماؤنٹ بیٹن کی دوسری بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ خود ہی دونوں ملکوں کا گورنر جنرل بن جائے. اس نے جس ڈٹائی اور بے اصولی سے کانگریس اور
ہندوؤں کے مطالبات کی تائید کی تھی، اس کے صلے میں حصولی آزادی کے بعد اسے ہندوستان کی گورنر جنرل کی پیشکش کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد وہ چاہنے لگا کہ پاکستان کی طرف سے بھی یہی انعام اس کی جھولی میں ڈال دیے جائے۔ اس کی یہ توقع بے معنی تھی۔ دولت مشترکہ کی ساری تاریخ میں کوئی ایسی نظیر نہیں کہ دو ملکوں کی سربراہی کے فرائض بیک وقت ایک ہی شخصی کو سونپے گئے ہوں۔ اس سے وہ اپنی دستار میں ایک اور کلگی لگانا چاہتا تھا۔ اگر ان خواہشات کا احترام کیا جاتا تو ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو جاتی۔ بیرونی دنیا ہندوستان اور پاکستان کو ملا کر ایک ہی ملک سمجھتی رہتی اور پاکستان کی آزادی کی علامتی اہمیت بھی نہ رہتی۔ اس اسلامی مملکت کی سربراہی کے لیے غیر مسلم کا انتخاب بھی کسی حیثیت سے موزوں نہ تھا، چونکہ ماؤنٹ بیٹن تقسیم ملک کے بے حد مخالف تھا۔ اس لیے دونوں ملکوں کی سربراہی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اکھنڈ بھارت کے لیے راستہ صاف کر دیتا۔ آج تک اتنے، نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔